أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کے ایک توازن کو بیان کیا ہے، اور مردوں کو بھی خطاب ہے اور عورتوں کو بھی خطاب ہے کہ نکاح کرتے وقت تمہیں ایک چیز کو سامنے رکھنا ضروری ہے، اور اس کو دیکھ کر تمہیں نکاح کرنا چاہیے، شادی کرنی چاہیے. میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. پہلے مردوں کو خطاب کیا کہ مرد حضرات ایمان والے جتنے بھی ہیں وہ متوجہ ہوں، وہ کسی بھی مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح نہ کریں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. ہاں، ایمان لانے کے بعد پھر اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. مشرکہ عورت سے بہرحال کسی صورت بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا. باقی رہی بات اہل کتاب کی کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، تو اس کی بھی یہ صورت ہے کہ اگر اہل کتاب حقیقتاً اہل کتاب پر ہی عمل کرنے والے ہیں اور وہ کسی شرک کے اندر مبتلا نہیں ہے، چونکہ آج کل کوئی اہل کتاب ایسا ہے نہیں جو شرک سے بچا ہوا ہو. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور اسی طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اس لیے آج کل اہل کتاب سے بھی کسی طرح کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بھی شرک کے اندر مبتلا ہے. ہاں، اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت اور بات تھی، اس وقت وہ شرک کے اندر مبتلا نہیں تھے. جو بھی اہل کتاب ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت تھی، لیکن جو شرک کے اندر مبتلا ہیں ان سے بہرحال کسی صورت بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ کوئی بھی ایمان والا اس وقت تک نکاح نہ کرے ایسی عورت سے، مشرکہ عورت سے، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. اس میں کیا ہے، فساد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ہے اولئک یدعون الی النار. تو یہ مشرکہ عورت کیا ہے؟ یہ آگ کی طرف بلانے والی ہے، جہنم کی طرف بلانے والی ہے. شرک کرنے والی عورت جب اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، وہ اپنے بچوں کی پرورش جو ہے، وہ مرد کے جو ہے ان کی بھی پرورش اسی شرک کے اوپر کرے گی. کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آفت، کوئی بھی پریشانی آئی، فوراً وہ شرک کی طرف لپکے گی اور شرک کی طرف جائے گی. اللہ کو اپنا معبود نہ ماننے والا وہ کیسے اپنے فیملی ممبر کو جو ہے وہ آگ سے بچا سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن پاک کی تو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ پہلے اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اس کے بعد اپنے اہل والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. اور یہاں تو مشرکہ عورت آگ کی طرف لے جانے والی ہے، تو ایسی عورت سے پھر کس طرح شادی کی جا سکتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ. اچھا، پھر کیسی عورت سے شادی کی جائے؟ میرے اللہ نے مشرکہ عورت کے مقابلے میں دیکھو کیسی عورت کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے، کس طرح کی عورت کو ترجیح دی ہے. دیکھو تو صحیح، مشرکہ چاہے حسن و جمال میں ساری دنیا میں یکتا کیوں نہ ہو، حسن و جمال کے اعتبار سے ساری دنیا میں وہ جو ہے وہ کمال کی عورت کیوں نہ ہو، حسین کیوں نہ ہو، خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن میرے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟
ایسی عورت کے بارے میں جو شرک کرنے والی ہو اور حسن و جمال میں تو اس کا ثانی کوئی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اے غلام عورت، اے غلام باندی، اے غلام لونڈی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسی مشرکہ عورت سے جو تمہیں تعجب میں ڈالنے والی ہے اپنے حسن و جمال کی وجہ سے، ساری دنیا میں اگرچہ اس کا حسن و جمال کیا ہے کہ اس کی مثالیں دی جاتی ہوں، ایسی عورت سے میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک غلام باندی جو ایمان والی ہے، جو کسی کی ملکیت میں ہے، جو کسی کی باندی ہے، ایسی عورت سے شادی کرنا بہتر ہے، ایسی عورت سے شادی کرنا بہتر ہے مشرکہ عورت کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک کرنے والے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، جو اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتا، جو اللہ کو اپنا رب نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے یا نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی ساری تخلیقات ہیں، اللہ ہی ہر چیز کے مالک ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ویسے ہی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنا مقرب بنانے کے لیے، جنت میں داخل کرنے کے لیے ایمان کی دولت دی ہے، ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اور پھر ایمان والوں کو الگ الگ عمل بھی دیے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، ان ساری باتوں پر رعایت رکھ کر وہ جنت کو حاصل کرنے والا بن سکتا ہے۔ اور یہ آیت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، صرف مردوں کے لیے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی ارشاد فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ اسی طرح عورتوں کو ارشاد فرمایا کہ چاہے مرد کوئی کتنا ہی حسن و جمال میں کیوں نہ ہو، یا مال و دولت کے اعتبار سے تمہیں تعجب میں ڈالنے والا کیوں نہ ہو۔ آج کل تو شادیاں ہی مال و دولت کے حساب سے ہوتی ہیں نا، جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے عورت بھی اسی کے اوپر فدا ہے، پورا کا پورا خاندان بھی اسی کے اوپر فدا ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس ایمان کتنا ہے، کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا کتاب اللہ پر عمل کرنے والا ہے، کتنا شریعت کے احکامات کو پورا کرنے والا ہے، یہ کتنا ہے اللہ کی مان کر چلنے والا۔ اس چیز کو کوئی نہیں دیکھتا۔ ہاں، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس کے پاس گورنمنٹ جاب ہے، جس کے پاس نوکری اچھی ہے، اس کے اوپر سب فدا ہے اور سب فدا ہے۔ یہ دنیا کے لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ دنیا کا سارا دنیا میں ہی رہ جائے گا، کوئی ساتھ نہیں لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی ارشاد فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ مشرک مردوں سے نکاح نہ کرنا، ہاں اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی مشرک مرد کے مقابلے میں ایک غلام مرد کو ترجیح دی ہے جو ایمان والا ہے، اس غلام مرد کو مشرک مرد کے مقابلے میں میرے اللہ نے ترجیح دی اور فرمایا کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس بہتر کا سب سے بڑا ریزن میرے اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر اولئک یدعون الی النار، یہ سارے کے سارے تمہیں آگ کی طرف بلانے والے ہیں، جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ ایمان والے کے ساتھ شادی کرو گے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے گا، وہ اللہ کی طرف تمہیں لے کر جائے گا، وہ اللہ کا ڈر اور خوف تمہارے دلوں کے اندر ڈالے گی یا ڈالے گا، اور پھر وہ مغفرت کا ذریعہ بنے گا، وہ جنت کے حصول کا ذریعہ بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اس طرح واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ تعالیٰ اس طرح پھر جنت کی طرف اپنے بندوں کو لے کر جاتے ہیں اور اس طرح معاف کرتے ہیں، مغفرت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے تو ساری کی ساری آیتیں کھول کر بتا دی قرآن پاک کے اندر، ایک ایک حکم کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، پلٹ جاؤ اس دنیا کے دھوکے سے، پلٹ جاؤ اس دنیا کے دھوکے سے، پلٹ جاؤ اس مال و دولت اور پیسے کے دھوکے سے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا کا سارا ختم ہونے والا ہے۔
وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ تو دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا سامان ہے، غرور کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے پیاروں کو بھی صحت یابی والی زندگی دے۔ دعا کیا کریں اپنے لیے بھی، اپنے پیاروں کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت یابی والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مکمل اسلام کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے کہ خود اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے ایمان اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایسا اسلام ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، عافیت والی زندگی دے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیاوی اور اخروی ساری کی ساری پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے اور ہر جگہ پر سرخرو فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔